اب لوگوں کو بہانے ڈھونڈتے ہیں لوگ جگہ جگہ سے مولا علی کے فضائل گھٹانے کے لیے. حد ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے کہ ممبر سے فضائل علی پڑھیں اور چند بندے کہتے جی ہمارا تو عقیدہ توحید خطرے میں چلا گیا. یعنی کہ اتنا کمزور تھا تمہارا عقیدہ توحید کہ فضیلت علی سے خطرے میں چلا گیا. تو فضیلت علی نہ گھٹاؤ، اپنا عقیدہ توحید بڑھاؤ. تمہیں پتا تو چلے کہ ہم توحید، میں نے پہلی مجلس سے گزارش کی، ہمیں توحید مولا امیر المومنین نے سکھائی. علی سیکھنے کے لیے نہج البلاغہ کا مطالعہ، اور نہج البلاغہ جس نے پڑھ لی پھر علی نے تو کھول کھول کے بتا دیا ہے کہ توحید کی صفات کیا ہے. اور سب سے زیادہ خطبات توحید پہ امیر المومنین نے دیے. کوئی نبی بھی اتنا توحید پہ نہیں بولا جتنا مولا امیر المومنین بولے. اس لیے کسی نبی پہ خدا ہونے کا شک نہیں تھا. جس پہ لوگوں کو گماں ہوا اسی نے توحید پہ خطبہ دیا. فرعون قتل کرواتا تھا کہ مجھے اللہ کہو، شداد بندے مرواتا تھا مجھے خدا کہو. علی قتل کرتا تھا اسے خدا کہو. علی کے آنے سے پہلے بتوں کو سجدہ، سورج کو سجدہ، سانپ کو سجدہ. علی نے آ کے لوگوں کے توحید کا معیار ہی پلٹ دیا. علی نے بت توڑ کے بتا دیا کہ پتھر خدا نہیں ہوتا، سورج پلٹا کے بتا دیا کہ سورج خدا نہیں ہوتا، سانپ چیر کے بتا دیا کہ سانپ بھی خدا نہیں ہوتا، پھر خود سر سجدے میں رکھ کے بتا دیا بندہ بھی خدا نہیں ہوتا. بسم اللہ. قطعاً کوئی بندہ ہمارے عقیدہ توحید پہ شک نہ کرے، ہمارا عقیدہ توحید سب سے بہتر. اور میں پوری دنیا میں ببانگ دہل کہتا ہوں، لوگوں کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے. ہمارے پاس 12 علی ہیں، ہم پھر بھی توحید کو صحیح بنتے. ہمارا عقیدہ توحید سب سے بہتر، ہمارا عقیدہ رسالت سب سے بہتر. اللہم صلی اللہ. ہمارا عقیدہ رسالت سب سے بہتر. ہم نے کبھی بھی یہ کسی بھی ممبر سے یہ نہیں کہا کہ رسول کی حدیث اگر میرے بعد نبی ہوتے تو علی ہوتے، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند. یہ مسلمانوں نے دروازہ کھلا رکھا تو نقصان ہوا کہ اگر نبی کے بعد گنجائش تھی تو لوگوں نے کہا اگر گنجائش ہے تو اگر وہ ہو سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں ہو سکتے. ہم نے محمد رسول اللہ کے فوراً بعد علی ولی اللہ پڑھا. باقی رہ گئے یہ چھوٹے موٹے اعتراض، شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، شیعہ نبی کے ازواج کو نہیں مانتے. یہ بھی بڑے جاہل سے اعتراض ہے. میں اس شیعہ کو شیعہ ہی نہیں سمجھتا جو نبی کے سچے صحابہ کا قائل نہ ہو. بس ہمارے پاس ایک فرق ہے، ہم نہ صحابی کو برا کہتے ہیں نہ برے کو صحابی کہتے ہیں. ہمارے پاس قریب بیٹھنا شرط نہیں ہے، ہمارے پاس محبت شرط ہے، اطاعت حجت شرط ہے. جس نے حجت کی اطاعت کی ہم نے اس کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا. اطاعت حجت ہمارے ہاں شرط ہے. لیکن جو مسلمان یہ کہتے ہیں جی یہ شیعہ جو ہیں یہ فلاں کو نہیں مانتے فلاں کو نہیں مانتے، میں تو پاکستان کے ہر ممبر پہ میں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک فہرست دے دیتے، ہم آپ کو ایک لسٹ دے دیتے، آپ بتائیں کہ رسول کے سچے صحابی حضرت ابو ذر غفاری کا قاتل کون تھا. آپ بتائیں رسول کے صحابی حضرت عمار یاسر کا قاتل کون تھا. آپ بتائیں جناب عائشہ صدیقہ کو زندہ گڑھے میں پھینکنے والا کون تھا. آپ بتائیں جنگ صفین میں علی کے مقابلے پہ آنے والے کون تھے. ہم غریب ہیں، تعداد میں تھوڑے ہیں، لیکن ہم نہیں کر سکتے کہ قاتل کو بھی رضی اللہ کہہ دیں، مقتول کو بھی رضی اللہ. پھر دوسرا اعتراض، شیعہ نبی کی ازواج کو نہیں مانتے. میں اس شیعہ کو شیعہ نہیں سمجھتا. اچھی عورت تو فرعون کے گھر بھی ہو، بری عورت جناب حسن کی زوجہ بھی ہو. آپ
تائید میری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اچھی عورت ہو، اگر ہم رشتہ داری کی بنیاد پہ چھوڑتے نا تو سب سے پہلے ہم بی بی ام حبیبہ کا انکار کرتے. یہ نبی کی زوجہ ہے اور نبی کی بیویوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک رشتہ داری اس کی ہے. یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، معاویہ کی بہن ہے، یزید کی پھپھی ہے. اگر ہم رشتہ داری کی وجہ سے کسی کو چھوڑتے تو انہیں چھوڑتے، کیونکہ ان کی رشتہ داری ہم ان میں سے کسی کو نہیں مانتے، اسے مانتے. اور قبلہ تشریف فرمائے کوئی لمبی چوڑی کہانی بھی اس بی بی کی تاریخ نے نہیں بتائی، صرف ایک ہی واقعہ بتایا اور ہمیں اس بی بی کے کردار کا پتہ چل گیا. جب فتح مکہ کے بعد باپ ملنے کے لیے بیٹی کے گھر آیا تھا تو اس شریف نیت بی بی نے یہ کہہ کے باپ کے نیچے سے نبی کا بستر کھینچ لیا تھا، اور جا بابا یہ پاک ہے تو ناپاک ہے. ہمیں تب سے پتا چل گیا کتنی اچھی ہے نبی کی بیوی. اسے پتا ہے نبی کی جگہ پہ باپ کو نہیں بیٹھنے دینا، جو نبی کی جگہ پہ. یہ شیعہ مذہب مدلل ترین مذہب ہے. اب نص یہ پیش کی جاتی ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے نبی کی بیویاں تو امت کی مائیں، فوراً کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ آیت موجود ہے، پھر آپ سب کو کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ باتیں آپ کو روزمرہ کی زندگی میں کام آئیں گی. ہم مانتے ہیں بے شک یہ آیت قرآن میں ہے کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، لیکن یہ بتاؤ یہ آیت آئی کیوں تھی؟ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ کس نے ماں نہیں مانا تھا تو آیت آئی؟ آپ خاموش رہیں گے تو میں گفتگو کا رخ پھیروں سر. بھائی اس دور میں تو آپ کے بقول شیعہ نہیں تھے. تو یہ آیت اس صدی کی تو نہیں ہے نا، تو یہ تو آیت قرآن کی پہلے آ چکی. پھر کن کے لیے خدا نے کہا کہ انہیں کہہ دیجئے کہ یہ مائیں ہیں؟ اگر مسلمان علماء نہ بتائیں تو ہم آپ کو آپ کی کتابیں لے کے آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہے. جب نبی کی زندگی میں ایک شخص نے مدینے کے باہر درخت کے نیچے لوگوں کو اکٹھا کر کے مشورہ کیا تھا کہ نبی دنیا سے چلے جائیں گے، نبی کے جانے کے بعد نبی کی بیویاں ہو جائیں گی بیوہ، اور رسول کی شریعت میں بیوہ سے شادی ثواب ہے. ادھر تڑپتی ہوئی قرآن کی آیت آ گئی، خدا نے کہا رسول سے اسے گھر بلا کے کہے غیرت کر مائیں ہیں. آیت آئی، بندے اور خوش ہو گئے. انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے، اگر قرآن نے نص دے دی کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو پھر تو ہمارا باپ. بھئی جو بیوی ماں ہو شوہر باپ ہی ہوگا. انہوں نے کہا پھر تیری بیویاں ہماری مائیں، آپ ہمارے باپ. ہم کہہ سکتے ہیں ہم رسول کی اولاد ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم خاندان ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں ہم درود میں ہیں. رسول نے کہا میرے مالک یہ کیا کیا؟ ادھر حرمت بچا لی، ادھر رسالت خطرے میں چلی گئی. تو نے کہہ دیا وہ مائیں، میں باپ بن گیا. فوراً آیت پھر آ گئی، محمد تم مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے. انہوں نے کہا اگر تو باپ نہیں ہے تو پھر بھی ہمیں یہ بھی بارے میں ہے، تو کسی کا بھی باپ نہیں، تیرا کوئی بھی بیٹا نہیں، تیرا کوئی بھی خاندان نہیں. نبی نے کہا میرے مالک میرا کوئی خاندان نہیں، میری کوئی نسل نہیں. آواز آئی خاموش رہے، نجران کے عیسائی جب تجھے محلے میں بلائیں گے ہم کہیں گے یہ بیٹے لے کے آئے، ہم بیٹے لے کے آتے ہیں. ادھر آیت قرآن کی آئی، بندے نبی کے دروازے پہ گئے. اب تو کہاں سے بیٹے لے کے آئے گا؟ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ محمد کسی کا باپ نہیں ہے. رسول نے صحابہ کا جلوس ساتھ لیا. رسول نے کہا آؤ ہم بتائیں بیٹے کہاں سے ملتے ہیں، بیٹے کہاں سے ملتے ہیں. علی کے دروازے پہ دستک دی، حسن کو انگلی میں تھاما، حسین کو گود میں اٹھا کے فرمایا تمہارا باپ نہیں ان کا باپ. لہذا ہمارا مذہب مدلل، ہم ہیں اس وقت صرف اور صرف حجت کی اطاعت میں. ہم ہر کسی کی عزت کریں گے، اطاعت ہم صرف معصوم کی کریں گے. ہمارے مذہب میں مجتہد بھی ہمیں کہے کہ یہ کرنا ہے تو ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ کس معصوم نے کہا ہے. قطعاً یہ ایسا نہیں ہے، بالکل بکواس ہے کہ ہم علماء کا احترام نہیں کرتے، ہم مراجع کا احترام نہیں کرتے. ان کے پاؤں کے نیچے پڑا ہوا مٹی کا ذرہ میرے جسم سے افضل. لیکن ہم ہر اس عالم دین کی عزت کریں گے جو علی کی عزت کرے گا.